السلام علیکم جی جناب، کیسے ہیں آپ؟ روح نشیں کی 55 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ تو بہت ہی مزیدار اور کھٹی میٹھی سی قسط ہے، تو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے پہلے چلتے ہیں کس کی طرف، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ میری دعا نہیں لگتی، اسے میں خود بد دعا کی طرح لگ گئی۔ اسے کتنا منع کیا تھا لیکن اس نے مجھے اسی دکھ سے آزمایا۔ کیا فائدہ حسیب خانزادہ، کیا فائدہ بہارے کو سکون دینے کا؟ جب تم یوں موت کی آغوش میں آ کر مجھ سے میری جان بھی لے لینے والے تھے۔ اسے کہو میں اپنی تاریک ذات کا ہر سایہ اس سے کوسوں دور کر لوں گی، پر وہ اپنی ماں کو دکھ نہ دے۔ کہو نا اذان طیب انصاری، تم کہو نا اسے، تمہارے حکم پر تو وہ سانس لینے لگے گا نا پلیز۔ بہارے کی تکلیف سمجھنا زینو سے انتہائی مشکل تھا، اور جس طرح وہ زینو کے پاس سے ہیجانی کیفیت میں اٹھ کر اذان کے قدموں میں جا بیٹھے، اس کا مضبوط ہاتھ اپنے یخ پڑتے ہاتھ میں پکڑے جھنجھوڑ گئی۔ زینش نے پہلے بوکھلا کر حیرت و پھر ناگواری سے اس لڑکی کے اس ہاتھ کو دیکھا جو اذان کی سرخ ہوتی ہتھیلی کو چھو رہا تھا۔ لمحے میں بہار کے لیے دل میں موجود ہمدردی غصہ بنی۔ میرے اذان کو ہاتھ بھی کیسے لگایا اس نے؟ زینو کا بس نہ چلا، وہ اذان کے ہاتھ کو چھوتے اس ہاتھ کو جلا دیتی، پر بہارے کی حالت پر خود کلامی کی مانند سرگوشی کیے نہ جانے کیوں رحم کھا گئی، جبکہ اذان نے فوری اپنا ہاتھ بہار کے ہاتھ سے نرمی سے آزاد کروایا، گویا بہار کو دکھ میں بھی ہوش دلانے کی صحیح کی گئی۔ جس طرح اذان نے اس سے ہاتھ آزاد کروایا، بہار کے آنسو لمحہ بھر تھمے۔ خود کو سنبھالو بہار، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ زینو اذان خود اس کے ہاتھ پکڑنے پر جیسے بے چین ہوئے زینو کو اسے سنبھالنے کو بے ارادہ پکارا۔ تھم تو وہ تب گیا جب روح نشیں صاحبہ برہم ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتی پائی گئی۔ ناراضگی کے سنگ اذان کو اگنور کیے کرسی سے اٹھ کر زمین پر بیٹھی بہارے کو اٹھا کر واپس کرسی پر ناراضگی جتاتے بٹھایا، جیسے بہارے سے زیادہ اذان پر غصہ ہو کہ اس نے آخر اجازت بھی کیسے دی کہ وہ لڑکی اس کے ہاتھ کو پکڑنا تو دور چھو بھی پائے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے اذان، تمہارے ہسبینڈ کو کچھ نہیں ہوگا۔ زینو نے جس طرح اس لڑکی کو اس کی اور اپنے انسان کی یاد دہانی کروائی، وہ اس تکلیف میں بھی اذان فراموش نہ کر سکا، لیکن زینو اس سے خفا ہے یہ بھی اسے نظر آیا، تبھی جناب کا دل بے قرار ہوا۔ بہرحال وہ بھی اس عجیب آکورڈ سچویشن سے خود کو نکالتا وہاں سے دھیان اور سب انسپکٹر طفیل کی جانب چلا گیا، جو معاملے کی بذات خود انکوائری کرنے پہنچ چکا تھا، اور بہارے نے بھی روتے ہوئے سر زینو کے کندھے پر ٹکا لیا۔ زینش نے رسان سے بہارے کے ہاتھ پر دباؤ دیا، جیسے کہہ رہی ہو رو مت۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز؟ دھیان اذان کو اپنی طرف آتا دیکھے دھیان پلٹا تو طفیل بھی فوراً دو کی طرف لپکا۔ اذان کی جان تو ویسے ہی آدھی ہو چکی تھی، جیسے حملہ حسیب پر نہیں اس کے سینے پر ہوا ہو۔ کہہ رہے ہیں بہت سویرس سرجری ہے، بہت نازک جگہ گولی لگی ہے، دل کے بہت پاس۔ دھیان کی سنگین اطلاع پر اذان کی حرکتیں قلب سی تھمیں۔ گہرا سانس بھرے دیوار کا سہارا لیا تو دھیان نے اس کا کندھا جکڑے حوصلہ دیا، اور وہ جو آدمی تھا پتہ چلا اس کے بارے؟ طفیل اذان کی گھٹی آواز کے سنگ کیے خود کو کمپوز کرنے کے بیچ اگلے استفسار پر طفیل نے اپنی فون سکرین کھولے سامنے کی، جہاں مرے آدمی کا بایو ڈیٹا موجود تھا۔ جی یہ آدمی پاگل خانے سے فرار ہوا ہے، پیشے کا سپاری کلر تھا، مگر دماغی خرابی کے سبب اس کی سزا عین وقت پر علاج معالجے کے سبب معطل ہو گئی۔ پھر یہ حبیث ذرا بہتر ہوتے ہی جیل سے بھاگ نکلا۔ اس آدمی نے حسیب سر پر جو گولی چلائی، خدا کی قسم خود نہ مرتا تو میں کرتا اس کے ٹوٹے۔ مجھے لگتا ہے اذان صاحب اس کے پیچھے یا تو تنویر ہے یا وہ کتی نسل کا بچہ بہرام۔ طفیل کی حقارت میں لپٹے خدشات درست بھی تھے، پر ٹھوس ثبوت تک کوئی کارروائی ممکن نہ تھی۔ طفیل کا بس نہ چلا، اس مرے مردود کو جلا کر راکھ کر رہا تھا۔ تو پھر جا کر پتہ کرواؤ طفیل، کل کے سورج نکلنے سے پہلے مجھے حسیب کا مجرم اپنے سامنے چاہیے۔ جاؤ۔ اذان کی تکلیف اس کی ہر لفظ سے عیاں تھی، جبکہ اس کے سخت حکم پر طفیل فوری سر ہلاتا وہاں سے اپنے دونوں کانسٹیبل کے ہمراہ روانہ ہوا، جبکہ دھیان نے اذان کی بازو سے ہلائی۔ خود دھیان کا دل اس وقت ڈوبا ہوا تھا، سائمہ ممانی کے آنسو اس سے تو کیا کسی سے بھی دیکھنے محال تھے۔ لیکن کچھ کہنے سے پہلے زینو کو اٹھ کر وہیں آتا دیکھے دھیان خود ہی بہارے کی طرف بڑھا تھا کہ اس بابی کو بھی تھوڑا حوصلہ دے۔ باقی ازل مریم ویسے بھی سائمہ ہنزادہ کے پاس تھیں۔ تم مجھ سے ناراض ہو زینو؟ زینش کے پاس آ کر رکنے پر وہ اس کی آنکھوں میں چھائی سرد مہری پر تڑپ اٹھتا فوری بولا، اور اذان کا گلابی خون سے رنگا ہاتھ پکڑ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے تکنے کے بیچ وہ نظر اٹھا کر ایک قدم قریب رکتے اذان کو دیکھنے لگی۔ آج تو آپ کا ہاتھ کسی لڑکی نے پکڑا، آئندہ ایسا ہوا تو میں چڑیل بن جاؤں گی۔ مجھے اتنی ساری تکلیف ہوئی، آپ کا یہ ہاتھ صرف میں پکڑ سکتی ہوں، کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔
اس وقت جب وہ زان کے سینے پر سل دری تھی، زینو کے ایسی جنونی شکوے سچ میں لمحہ بھر سے ہر دکھ سے لا تعلق کر گئے۔ یہ لڑکی سے اپنی الجھن ڈال کر باقی سارے معاملات سے لا تعلق کر چکی تھی، کیونکہ جانتی تھی وہ اس کے لیے سب سے خاص ہے۔ اسے پتہ چلا کہ وہ پوری لڑکی کیسے پاگل تھی میرے لیے، تو بہارے کا مرڈر لازماً کرائے گی۔ آہ زینو آہ، میں تمہارے سبب ملتے کس کس سکون کا شکر ادا کروں۔ تو اس کے لیے کتنی پوسیسو ہے۔ آج وزان کو یہ بھی معلوم ہوا۔ اسی ہاتھ کی ذرا گرم ہتھیلی سے زینو کی پھولی گال سہلائے، وہ افسردہ سا مسکرایا، گویا دل پر خنجر پیوست تھا، تو بھی یہ لڑکی بھی دکھ و تکلیف مکمل دور نہ کر سکی۔ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، وہ دکھ میں تھی، درگزر کر دو۔ اذان کے رسان و پیار سے سمجھانے پر وہ بے دلی سے سر ہلا گئی، پر موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ لیکن جب اذان کی خوبصورت آنکھوں میں تکلیف دیکھی تو وہ پھر سے اس کا ہاتھ اپنے ملائم ہاتھ میں تھام گئی۔ آپ پریشان نہ ہو اذان، آپ کے بیسٹ بڈی ٹھیک ہو جائیں گے، میں دعا کر رہی ہوں۔ فوری شکایت کر کے دل ہلکا ہوا تو وہ اذان کو تسلی دینا نہ بھولی کہ اس مشکل وقت میں وہ اس کے پاس ہے۔ انشاءاللہ بہت سی دعا کرو زینو، اسے کچھ ہوا تو نہیں جانتا کیسے جیوں گا۔ وہ اذان دائب کی زندگی کا سب سے خاص حصہ ہے۔ وہ یہ سب روانی میں بولا، جبکہ زینو کی پلکیں پھر سے بوجھل ہوئیں۔ رو بھی پڑتی اگر اذان بات مکمل نہ کرتا۔ تم روح نشیں ہو تو وہ میرا قلب نشین، اس سے بھی مت جل جانا یار، جاؤ بہارے کے پاس، تسلی دو اسے۔ زینو نے شکوہ کناں نظر اٹھائی، جبکہ یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو اس کا حساب فرصت سے لے گی۔ مجھے ایسی ہر لڑکی بری لگتی ہے جو آپ کو چھوئے، سوائے آپ کی میشی کے، اور ایسا ہر بندہ جو آپ سے فری ہوتا رہے بالکل قبول نہیں۔ پھر بھی دے رہی ہوں تسلی۔ منہ پھلائے وجہ سے لفظ لفظ جتا کر گئی۔ اذان کی آنکھیں خفیف سا مسکائیں، پر جلد ہی آنکھوں میں تکلیف کا جہاں اتر آیا۔ تو فیل اور اس کے لوگ مرے ہوئے آدمی کا نام بائیو ڈیٹا نکالنے میں واپس تھانے آتے مصروف ہوئے، جبکہ ہان ساول سیال بھی ریمانڈ پر قید سلاسل کی اذیت سہتے فیروز شمشیر انصاری سے ملاقات کو پہنچے۔ ملاقات آئی ہے آپ کی۔ سپاہی کندھے پر جھٹکا دے کر گن سنبھالے صلاحوں کے پاس آیا اور اس شخص پر قہر کی طرح ملاقات کی خبر برسائے وہاں سے چلا گیا۔ فیروز شمشیر نے روشنی کی دو دور پار سے آتی درزوں کے سامنے ابھرتے سیاہ خیولے کو دیکھا، پھر جب مزید فاصلہ سمٹا تو اپنے سامنے ساول سیال کو دیکھ کر اس یسمردہ وجود میں چنگاری اٹھی۔ جیل کی اصلاح کا سہارا لیے فیروز زمین سے اٹھا۔ ساول سیال کی آنکھوں میں دشمن کے لیے بھی تکلیف درج تھی۔ کیوں آیا ہے یہاں منحوس؟ فیروز ہلکے بل داڑا، جسم میں بچ چکے لہو میں ابال سا آیا۔ تیری عبرت دیکھنے اور اپنے دل کا کرب ہولہ کرنے۔ کیا ملا تجھے فیروز نفرتیں پھیلا کر؟ فیروز کی گویا حلق پر اس سوال سے چھری سی لگی۔ دفع ہو جا یہاں سے، تو نے مجھے برباد کیا ہے ساول سیال، تو نے میرے پوتے کو میرا دشمن بنا دیا۔ فیروز کا شکوہ کرنا بنتا نہ تھا، تبھی ساول سیال دھیما سا درد بھرا مسکرائے۔ وہ تیرا دوست تھا ہی کب، وہ تو انصاف کرنے کا عادی تھا، اور یہ وصف اسے دائب سے ملا۔ دائب نے سب کے ساتھ انصاف کیا، پر خود سے ناانصافی کر گیا۔ اسے کوئی بتانے والا نہ تھا کہ 14 سال پہلے اس موت کا وہ نہیں تو مستحق تھا۔ ابے سفاک سے سفاک جانور بھی اپنی اولاد کے لیے رحم رکھتا ہے، تو نے اشرف المخلوقات تک کا مان نہ رکھا۔ ساول سیال مدھم نرم بولتے بولتے اختتام تک اچانک پھٹ پڑے۔ جی چاہا اس کا گریبان نوچ ڈالتے۔ اچھا تو اپنے گریبان میں تو بھی جھانک لے ساول سیال، دائب اپنے باپ کی زیادہ سے زیادہ تجھے مانتا تھا، تیرا دل کیوں نہیں کانپا اسے خود سے محروم کرنے کی سزا سناتے وقت؟ میری تو وہ اولاد تھا، جنم دیا تھا تو اسے مارنے کا حق بھی تھا۔ اس نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا، گڑیا کے پیچھے عقل مت ماری گئی تھی۔ میں نے تو اسے نہیں ورگلایا، اذان کو میرے خلاف کر کے تو نے خاصی گھٹیا چال چلی ہے۔ ساول سیال اس درجہ سنگ دلی پر اپنی آنکھوں کو سرخ ہونے سے روک نہ سکے۔ وہ بھلے درندہ تھا پر اس کی بات درست تھی۔ یہی ایک گناہ تو درج تھا ساول سیال کے نامہ اعمال میں کہ ان کی عام سی سزا پر دائب انصاری پر موت سے بڑھ کر اثر کر گئی۔ لمحے میں دل لہو ہوا۔ ہاں مانتا ہوں اس سے ناراض ہوا تھا، غلطی پر سزا دی جاتی ہے۔ اس نے میرے یعقوب اور گڑیا کی زندگی اجاڑی تھی تو کیا اسے سزا نہ دیتا؟ لیکن یہ سب اس نمانے نے خود نہیں کیا فیروز، اور یہ تو بھی جانتا ہے اور میں بھی۔ تو نے اسے پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دے کر یعقوب اور گڑیا کے لیے وہ جال تیار کرنے پر مجبور کیا، ورنہ وہ تو سفید دل کا مالک تھا، تو نے اس کے سفید دل میں سیاہی بھری تھی۔ سچ فیروز سے سنا نہ گیا تو آنکھیں بھی چرائیں اور چہرہ بھی، جبکہ ساول سیال یہاں آ کر اور کرب زدہ ہوئے۔ اس امید پر آئے تھے شاید اس بدبخت کا دل پگھل گیا ہوگا، پر یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ کیا دھمکی دی تھی تو نے اسے؟ بتا مجھے۔
سانول سیال کی دھاڑ پر فیروز ہونہار ہوتا پلٹا۔ باڑ میں جا تو، فیروز اس سے دگنا داڑا۔ جبکہ سانول سیال نے بہت خود پر ضبط کیا لیکن سلاخوں کے بیچ سے ہاتھ گھسائے، اس مردود کی گردن دبوچی۔ تب فیروز کی آنکھوں میں خوف و کرب اترا۔ باڑ میں تو اب تو جائے گا کمینے، اذان کو مارنے کی دھمکی دی تھی نا تو نے اسے 25 سال پہلے۔ اس کے دل کے گڑیا کو لے کر سرد پڑتے جذبات کو آگ لگائی تھی، تبھی وہ گڑیا کو پانے کے لیے ہر حد سے گزرا، ورنہ جس کے پاس ایزل مریم تھی اس کے دل میں پرانی محبت کے لمس باقی رہے ناممکن تھا۔ تو مت بتا فیروز، سب کھلے گا، ہر چیز سامنے آئے گی۔ سانول سیال کے غیظ و غضب سے وہ سہما، لیکن وہ اس منحوس کی مزید شکل نہ دیکھتے، لعنت برساتے وہاں سے اپنے پیوند لگے دل کے ادھڑتے دھاگوں کا کرب سہن نہ کر پاتے، دل برداشتہ سے وہاں سے چلے گئے۔ جبکہ فیروز کا چہرہ یوں تھا جیسے جسم سے سارا لہو نچڑ گیا ہو، اپنی گردن مسلتا وہ وہیں زمین پر گہرے سانس بھرتا بیٹھتا گیا۔ جبکہ دوسری جانب خانہ طلال خود کنول کے لیے جب بیڈ روم میں لائے تو وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ شاید اس تنہائی اور سزا نے اس عورت کی ساری اکڑ توڑ دی تھی، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی طلال کو اس عورت سے ہمدردی کرنی پڑی۔ کھانا کھا لو کنول، ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھے طلال نے اوندھی لیٹی کنول کی بازو پکڑے بے رحمی سے پلٹایا تو وہ اپنی بازو اس کے ہاتھ سے چھڑواتی، لمحہ لگاتی اٹھ کر اس سے پہلے بھاگتی۔ طلال نے واپس اس کی بازو پکڑے، جھنجھوڑ کر اپنے مدھے مقابل جمایا، چہرے کی رگیں ناگواری اور غضب سے تنی۔ تم مجھے قید نہیں رکھ سکتے، میرا دم گھٹ جائے گا، میرا نہیں تو اپنے بچے کا خیال کر لو درندے انسان۔ مجھے ڈیڈ نے کہا تھا یہ سب کرنے کو، آئی ایم سوری۔ مجھے چھوڑ دو، میں قید رہی تو مر جاؤں گی۔ طلال کو ذرا اندازہ نہ تھا کہ ذرا دیر کی سزا ہی اس عورت کو تیر کی طرح سیدھا کرے گی۔ اگر پتہ ہوتا تو شاید وہ یہ سب 13 سال پہلے کر لیتے۔ تو مر جاؤ کنول، آئی ڈونٹ کیئر، نہ تو تمہاری کسی کو ضرورت ہے، نہ اس ناکامی کے بعد تمہارا وہ سوداگر باپ تمہیں ہتھیلیوں میں مزید اٹھائے گا۔ قید سے تمہیں آزاد کر دیا تو تمہارا باپ تمہیں ویسے ہی مار دے گا۔ سو جب تک تمہاری کوکھ میں میری اولاد ہے تمہیں یہ قید یوں ہی سہنی ہے۔ مجھے میری اولاد دیتے ہی دفع ہو جانا، جہاں چاہو طلاق کے پیپر ریڈی رکھوں گا۔ طلال نے بنا کوئی رحم کھایا نہ کنول کی حالت پر تس، بلکہ وہ عورت خود سبب تھی طلال کے ایسے ہلکی پھانس پڑھاتے رویے کی۔ نہیں، مجھے اتنی بڑی سزا مت دو طلال، پلیز، جیسی بھی ہوں تمہاری بیوی ہوں، مر جاؤں گی یوں، تم بھی تو میرے قریب نہیں آتے، اب کیسے وقت گزاروں یہاں پڑے پڑے۔ وہ اس وقت جو رو رہی تھی نہ جانے سچ تھا یا فریب، کچھ کہنا مشکل تھا، جبکہ طلال اس کے لیے کسی قسم کا رحم دل میں باقی محسوس نہ کر رہے تھے۔ تمہارے قریب آنے کی سزا ہی بھگت رہا ہوں کنول، مجھے لگا تھا شاید میرے دور رہنے سے تمہارے اندر جو زہر بھرا ہے قریب آتے ہی کم ہوگا، لیکن تم تو سانپ سے ناگن بن گئی۔ یہ بچہ صرف طلال انصاری کی آزمائش ہے، دیکھو اللہ نے میری اولاد کس قسم کی نجس عورت کی کوکھ میں پیدا کر دی۔ مجھے تو سوچ کر ہی کراہت ہوتی ہے، اور جانتی ہو تم نے اپنی یہ تو اوقات خود طے کی ہے، ورنہ اگر تم طلال انصاری سے سچ میں دل لگاتی تو دل نہ سے ہی جان ضرور تم پر لٹاتا، لیکن تم میری ایک نظر کے بھی لائق نہیں۔ اس کی بازو پکڑے میٹرس کی جانب دھکیلتے وہ اس قدر غرائے کہ کنول نے بنا کوئی اعتراض بیٹھتے ہی ڈوبی آنکھوں میں حسرت بھر کر اس سنگ دل بنے شخص کو دیکھا۔ مت کرو طلال، وہ آخری بار منمنائی، جس پر طلال نے چڑھتی نگاہ کنول کے ذرا ذرا سوجے چہرے پر ثبت کی۔ کھانا کھاؤ چپ کر کے اور یہ 9 ماہ پورے کرو، تمہارے یہ آنسو اب مجھ پر بے اثر ہیں۔ سخت لہجے میں اس پر چنگارتے طلال بنا اس کی کوئی سسکی سنے نہ صرف کمرے سے نکلے بلکہ دروازہ بھی بند کر گئے، جبکہ کنول نے بھوک لگنے کے سبب فوری اپنی پرتپش آنکھیں رگڑتے کھانا شروع کیا، لیکن اب وہ رو نہیں رہی تھی، آتش فشاں بن رہی تھی۔ ایک بار یہاں سے نکل لوں طلال، تمہارے سارے خاندان کو زندہ جلا کر تمہیں خون کے آنسو رلاؤں گی، یاد رکھنا، تب تک یہ ساری آگ کنول اپنے سینے میں دباتی رہے گی۔ کنول کے انتقامی ارادے دیکھ کر لگ رہا تھا وہ کچھ بہت برا کرنے کا سوچ چکی ہے، جو عام تو ہرگز نہ تھا۔ سائمہ خانزادہ کی بگڑتی طبیعت کے سبب وہ ذان کافی بار ان کو گھر جانے کا کہہ چکا تھا، مگر وہ حسیب کے ٹھیک ہونے تک ہلنے تک پر راضی نہ تھیں، اور پھر جواد سیال بھی بس 10 منٹ ہی رکے، زیادہ ان سب کو بے چین نہ ہونے دیا، مگر ان کے آنے نے دیان اور رضوان کو کافی حوصلہ پہنچایا۔ رات کے 9 بجے ڈاکٹر ICU روم سے سرجری مکمل کرتے نکلے، اذان اور دیان دونوں ہی لپک کر ڈاکٹر کی جانب بڑھے، گویا چہرے رندے اور دل سب کے ایک سے زیادہ تڑپے ہوئے تھے۔ خود پہاڑ میں اٹھنے کی سکت نہ تھی، پر وہ بھی دم سادے ڈاکٹر ہی کو دیکھ رہی تھی، اور سائمہ بھی۔ کیسا ہے وہ؟ اذان کے استفسار پر ڈاکٹر نے مثبت انداز میں سر ہلایا۔ خطرے سے باہر ہے، لیکن اگلے 12 سے 16 گھنٹے اندر آبزرویشن رکھیں گے، ہارٹ بیٹ بہت سلو ہے، دعا کریں اللہ ان کو شفا دے۔ ڈاکٹر کی جانب سے ملتی پر امید خبر نے ہر کسی کے ڈوبتے دل کو تقویت دی، جس پر اذان پلٹ کر اللہ کا شکر ادا کرتی آئی جان اور سائمہ آنٹی کی طرف آیا۔ وہ بہتر ہے آنٹی، پلیز خود کو سنبھالیں، دیان آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہے، میں ہوں۔
यहाँ उसके साथ बाहर तुम भी जाओ घर ठीक है। वो उजान ने नरमी से करीब आकर बैठते साइमा आंटी को मुखातिब किया, जिस पर वो जैसे शुक्र भरे आंसू बहाती उजान के गले लगी। ये मंजर सबको ही तड़पा गया। उसका ख्याल रखना पुत्र, मुझे मेरा सीबू हंसता खेलता चाहिए उजान। उनकी तकलीफ़ पर एज़िल मरियम ध्यान, यहाँ तक कि खुद उजान की आंखें सुर्ख हुईं, जबकि जिनिश की तो बहारे को संभाल संभाल कर अपनी आंखें सूजी हुई थी। तभी वो मसूफ़ा उनको दबाने में लगी थी। नींद अलग आ रही थी, ड्रेस में ठंड भी लगनी शुरू थी। दिल यही चाह रहा था बस कोई जगह मिले और वो दुखती कमर को आराम देने वहीं लेट जाए। हंसता खेलता ही मिलेगा, ध्यान जाओ, सबको घर ड्रॉप करो हॉस्पिटल में, किसी को रुकने की इजाज़त नहीं। जीनू तुम भी जाओ घर। ओजान ने मसलहत के तहत सबको ही रवाना किया, मगर जीनिश से ऐसे मुंह फुलाकर ना में सर घुमा गई कि ओजान इसे कुछ कह ही ना सका। मैं नहीं जाऊंगी ओजान, इसे एक बार होश आ ले फिर चली जाऊंगी, प्लीज़ मुझे भी यहीं रहने दो। पहाड़ ने भी बहुत मिन्नत और हसरत से गुजारिश की, जिस पर एज़ल मरियम साहिब साइमा को सहारा देकर ध्यान के हमरा रवाना हुई, जबकि जीनू भी फौरी उठकर ओजान के पास आई। और मैं भी आपको छोड़कर नहीं जा रही, अगर ज़बरदस्ती की तो यहीं बैठकर रोने लगूंगी। तीनों ने भी डरते डरते भी पूरे इस्तेहकाक से उजान के पास रुकते इसे देखते इनकार किया और वहीं कुर्सी पर जा जमी। जबकि उजान ने मुंतज़िर ध्यान को इशारा किया तो वो दोनों लेडीज़ को लिए हॉस्पिटल से निकल गया। बाहर उठकर आईसीयू रूम के बाहर जा रुकी, जबकि उजान बरहम सी नज़र जीनू पर डाले उसके साथ ही बैठा, जो हद दर्जा ज़िद्दी बनी से तंग कर रही थी। जीनू, अज़ान की हफ़की से पुकारने पर ज़ीनिश ने फ़ौरन आंखें फेरी, जिस पर वो गुस्से से उसके चेहरे को ज़बरदस्ती जबड़ों से नरमी से पकड़े अपने सामने कर गया। क्या है ये सब, जेलस हो रही हो? अज़ान के सवाल पर वो उल्टा और तपी। आपको छूती हवा तक से जेलस हूँ। बाहर ने आपके हाथ को छुआ, अगर फिर ऐसा कर लेती तो मेरी तो सारी रात यही सोचकर आंखों में कटती ना। बस आप मुझे बीवी नहीं एज अ सिक्योरिटी गार्ड बर्दाश्त कर लें। बिना उजान के गुस्से के से दबे इससे ऊंची सरगोशी करती वो बेखौफी से उजान की आंखों में झांकी। मैं इसे छूने देता, पोसेसिव बीवी पसंद है मुझे, पर इतनी नहीं कि तुम हाँ हाँ अपना खून जलाओ। और इस ड्रेस में कैसे सारी रात गुजारोगी, ठंड से अकड़ जाओगी। अजान को फिक्र से निढाल देखे वो अपने हाथ की उंगलियों को फौरी उसके होंठों पर जमा कर खामोश किया। आई डोंट केयर, जब ठंड लगी आपको हक कर लूँगी। बिगड़ी हुई जिनिश वाकई जान लेती बला थी। तभी वो खुद ही हार मानते उठा और अपना ब्लेज़र उठा कर लाते मुंह बसोड़ कर बैठी जीनू के पास आते, जैसे उसके गीत पहनाया मुस्कुराहट दबाती वो नज़र झुकाए क्यूट लगी। हॉस्पिटल में नो हक, बहुत ज़िद्दी हो तुम जीनू। थक हार कर वो खुद भी पास ही बैठा, जिस पर जीनू ने फौरी उसकी बाजू पकड़ी और यूं साथ लगी जैसे सबको बता रही हो कि ये बंदा उसकी मलकियत है। बहार को हसीब की तकलीफ़ से होश होता तो वो ज़रूर इन दो की बहस सुनती, लेकिन उसकी जान तो हसीब में अटकी थी। जाओ उसे तसल्ली दो, देखो कैसे रो रही है। यहाँ मुझसे मत चिपक कर बैठो, ऊपर से ठंडे यख हाथ हो रहे हैं तुम्हारे, बता रहा हूँ जीनू, अगर बीमार पड़ी तो 2 थप्पड़ एक्स्ट्रा लगाऊंगा। अजान ने से कंधे से जुड़कर जमाई लेते देखा तो फिक्र हुई कहीं यही ना सो जाए। तभी काम पर लगाया, जबकि वार्निंग पर वो इसे मजलूमियत से देख कर उठी। आपको मेरे सिवा किसी की फ़िक्र नहीं करनी, समझे ना बात को, क्यों मुझे जेलस कर रहे हैं। जा रही हूँ, जीनिश ने लाड से कहते उजान के घूरने पर फ़ौरन ब्लेज़र ठीक से पहने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। तुम्हें तो इस ज़िद का इनाम फुर्सत से दूंगा, ज़िद्दी बकरी। अजान ने उसको जाता देखते गहरा सांस भरे, कमर टेकी और दोनों बाजू सीने पर लपेटे। मत रोएं बाहर, डॉक्टर ने कहा है ना वो अब ठीक है। जीनू ने बाहर के पास जाकर रुकते उसकी ज़मीन को छूते कामदारी दुपट्टे को संभालते अच्छे से बाहर के गिर्द लपेटे, शाने के साथ हाथ जोड़े प्यार से कहा, जिस पर बाहर ने गर्दन मोड़कर कुर्सियों की जानिब बैठे कनपट्टी मसलते हुए जान को देखा और फिर अपने पास खड़ी खूबसूरत लड़की को, जो कुछ न जानने के बावजूद इनकी तरह हलकान थी। मेरी और जान की ज़िंदगी में हसीब की क्या अहमियत है ये तुम नहीं समझ सकती जिनिश। इस वक्त मेरे दिल पर क़यामत बरपा है, तुम जानती हो ये इस तकलीफ़ में मेरी वजह से मुब्तला है। बाहर की अजियत से लबरेज बातें सुनकर वो और अफसरदा हुई। फिर इसे अब के तो बाहर के मुंह से उजान का नाम भी अच्छा ना लगा। मैं जानती हूँ दोस्त की क्या अहमियत होती है, इसलिए उजान की कैफियत समझ सकती हूँ। रही बात आपकी, तो आप बीवी हैं सीप बाई की, और एक बीवी की ऐसी ही हालत होती है जब उसके शोहर पर तकलीफ़ आए। जिनिश की वजाहत पर में थोड़ी तलखी थी, तभी बाहर समझ गई कि इसे उसका उजान का नाम लेना पसंद नहीं आया। बहुत लकी है कमेलियन, तुम काफ़ी जुनूनी हो उसके लिए। चलो, किसी का जुनून तो उसने कबूल किया। ये सब बाहर किसी बुरी नीयत से ना बोली थी, बल्कि रश का जज्बा और इसमें सताइश थी। पर फिर भी ये मौका ऐसी बात का ना था। जिनिश के चेहरे का रंग बदला। क्या मतलब है आपकी इस बात का, क्या कोई और भी इनके लिए ऐसी जुनूनी है? जिनिश का ये सवाल करते आवाज़ लर्जी है नहीं थी।
چھوڑو اب کچھ باقی نہیں رہا، تم اذان سے کہو کہ مجھے حسیب کے پاس اندر جانے کی پرمیشن لے دے ڈاکٹر سے، میں اس کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اس کی چلتی سانس محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ چنگاری تو لگ گئی، پھر باہر بھلے جتنی پھونکے مارتی۔ زینو نے جبرن سی مسکراہٹ دیتے قدم اذان کی طرف بڑھائے۔ وہ کہہ رہی ہیں ان کو حسیب کے پاس اندر جانا ہے، اجازت دلوا دیں۔ زینو نے اطلاع دیتے ہی منہ پھلائے، جیسے ساتھ ہی بیٹھی اذان نے اچنبے کے سنگ زینو کے چہرے کے پھولے پھولے ایکسپریشن دیکھے، مگر پہلے ڈاکٹر سے پرمیشن لینے گیا۔ باہر کو پرمیشن تو ملی پر تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ کمرے میں انٹر ہوئی تو آنکھیں بھیگی۔ وہ جو ہمیشہ ہنستا اور ہنساتا تھا بے جان ہو گیا تھا، اور باہر کو لگا شاید اب وہ کبھی دوسرا سانس بھی نہ لے سکے گی۔ اس کے قریب آئی، اس کی خوشبو میں اس کی لہو کی مہک گھلی تھی جو بہارے کا سانس لینا تنگ کر گئی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ حسیب، آئی پرومس میں تم سے اتنی دور چلی جاؤں گی جہاں میرا سایہ بھی تمہاری تکلیف نہ بن سکے گا۔ اس کے پاس گرنے کے انداز میں بیٹھی، ڈرپ کی عزت میں آیا حسیب کا مضبوط حرارت میں جلتا ہاتھ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے اس کی سبھی پیشانی پر ڈل کے بال پرے کو ہٹاتے، جھک کر اس کی جبین چومتے جو بولی۔ وہ اس بے جان اور ہوش سے بھگانے شخص کے دل تک سب جھلسا چکا تھا، کیونکہ باہر کا فیصلہ اب کے بدلنے کی کسی میں جرأت نہ تھی۔ اذان جب واپس آئے اور زینش کے پاس بیٹھا تو وہ ہنوز منہ پھلا کر اس کے بیٹھتے ہی پاس سے اٹھی۔ کیوں جان لینے کے ارادے ہیں روح نشیں؟ اذان نے اس کی ہتھیلی پکڑتے روکا بھی اور وہی ہتھیلی کھینچ کر قریب کرتے نرمی سے چومی۔ ہاں، ابھی اذان کے انداز شکستہ تھے۔ آپ صرف میرے ہیں، دبی دبی وہ بولی، تبھی آواز کو آنسوؤں نے نکلا۔ تبھی تو اذان بھی پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زینش رو کیوں رہی ہو؟ تمہارا ہی ہوں۔ اذان نے اس کا لمحے میں برداشت اور ضبط کے سبب لال پڑتا چہرہ ہتھیلیوں میں بھرے اپنی جانب اوپر اٹھاتے یقین دلایا۔ کون تھی وہ لڑکی جو جنونی تھی آپ کے لیے؟ اب یہ مت کہیے گا جھوٹ ہے، بہار نے خود بتایا مجھے۔ زینش کی ڈبڈبائی آنکھوں سے زیادہ اسے بہار کی اس حرکت پر غضب چڑھا۔ تیوریاں چڑھیں تو کیا بہار کی آؤٹ آف سینسز بات مان لو گی تم؟ صدمے میں ہے، کچھ بھی ہانک رہی ہے۔ تم مجھے پریشان مت کرو یار، آگے بہت ڈسٹرب ہوں۔ اذان شاید اس لمحے جسٹیفائی نہ کر پا رہا تھا، اور زینش نے بھی سر ہلاتے بازوؤں کو اس کی گرفت سے آزاد کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ یا اللہ، اس پر کسی چڑیل کا سچ میں سایہ تو نہیں ہو گیا؟ بہار، باز نہ آنا اپنی ترسی حرکتوں سے، فضول عورت۔ اذان کو اس وقت دونوں پر غصہ تھا، مگر وہ اس کے فوری پیچھے گیا، کیونکہ کوٹ وہ وہیں کرسی پر پھینک گئی تھی، اور اس قدر ٹھنڈ میں جب وہ اذان کو ہاسپٹل کے لان میں بیٹھی نظر آئی تو وہ سیدھا وہیں آیا۔ زینو اذان کے پاس بیٹھتے ہی وہ آنسو رگڑے دو بندوں کی جگہ چھوڑے پڑے ہوئی، جس پر اذان نے ایک ہی جھٹکے سے پکڑ کے اسے خود کی طرف کھینچا، جس پر وہ الٹا سرخ ہوتی آنکھوں سے برہم ہوتے اذان کو گوری۔ یہ پوسیسونیس اکیلے میں دکھانا، پھر بتاؤں گا تمہیں کہ اذان کو تنگ کرنے کی کیا سزا ہے۔ منہ سیدھا کرو زینو، ورنہ… اذان جیسا بندہ کسی سے دوسری بار بات نہ دہراتا، اور یہاں موصوف بیٹھے ضدی بکری سے مفت میں سر پھوڑے جا رہے تھے۔ ورنہ کیا کریں گے؟ وہ درستی سے بات کاٹے۔ وہ زیادہ ناراض ہوتی بگڑی، کچھ ایسا جس سے آٹومیٹک تمہارا منہ سیدھا بھی ہوگا اور ریڈ بھی۔ آنکھوں میں پوری بے تکلفی سے جھانکے وہ جو بے باک لہجے میں بولا۔ زینو ٹھنڈ و خوف سے کپ کپاتی فوری اس کے سینے میں چھپی تو اذان کے تڑپے دل کو بھی سکون کے لمس ملے۔ پوری کانپ رہی ہو تم زینش، چلی جاتی گھر۔ اس کو خود میں بسائے وہ ہنوز پریشان تھا۔ نہیں جانا، مجھے ڈر لگتا ہے اگر مجھ سے کوئی پیاری لڑکی آئی اور اس نے آپ کو مجھ سے چھین لیا تو… سینے لگی وہ فراغ دلی سے اپنے ڈر بیان کیا۔ اذان کی جان لیوا اور منظروں کو ساکن کر دیتی قاتلانہ مسکراہٹ کا سبب بنی۔ میری پیاری لڑکی دونوں تم ہو، اب بس یہ فضول بحث مزید نہیں، یہ جویلری اتار دو اگر کمفرٹیبل نہیں ہو۔ اذان کو لگا شاید وہ اسے چبھ نہ رہی ہو، تبھی نرمی سے کہا، مگر زینو نے فوری نفی میں گردن ہلائی۔ سوں سوں کرتے ناک کے ردم کے ساتھ زبردستی کے آنسو واپس حلق میں انڈیلے، اور یوں کرتی وہ چھوٹی سی بچی لگی۔ آپ ہی اتاریں گے کہا تھا آپ نے؟ زینو نے مدھم سرگوشی کی یاد دلایا، جس پر اذان نے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے دل سے لگایا، لمحہ لگاتے آنکھوں میں نرمیاں سی سمٹ آئیں۔ بچ گئی ہو تم، شاید دعائیں مانگتی رہی ہو اذان دائب سے پناہ کی۔ جو آنکھیں بند کیے گہرا سانس لیتی ہو آپ کسی کیفیت میں تھی، اذان کے جتانے پر فوراً گردن موڑ کر گھوری۔ ایسی دعا نہیں مانگتی زینو جو مجھے آپ سے دور کرے۔ لہجے میں ہلکی سی تپش لیے وہ بولی۔ اس کی ناراضگی بامتے اذان نے اس کے گرد اچھے سے بازو لپیٹے اپنے قریب کیا، جبیں چومی تاکہ اس سلگتے جذبات میں قید لڑکی کو راحت ملے۔ مجھ سے روٹھی روٹھی لگ رہی ہو، اچھا نہیں لگ رہا۔ اذان کے شکوے پر زینو نے پھر سے پلکیں اٹھائے گردن موڑے اذان دائب کو دیکھا، جس کی خوبصورت آنکھیں کناروں سے لال ہو چکی تھیں۔ دوست پر آئی تکلیف میں وہ شخص اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ یہ ان آنکھوں نے صاف صاف عیاں کیا۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہ میں آپ کے لیے کتنی پوسیسو ہو رہی؟ دم سادے انکار کی کوئی ہمت نہ رکھتے سوال کرتی وہ اذان ہی کو ہنوز دیکھ رہی تھی۔
بہت خوشی ہو رہی ہے، انفیکٹ اپنا آپ بہت اسپیشل فیل ہو رہا ہے۔ اذان کی تھوڑی سی مسکراہٹ اور اطراف سینوں کے جذبات کی تو گیانی میں ٹھہراؤ لایا تو وہ بھی مسکائی۔ مجھے بہت لگاؤ ہو گیا ہے آپ سے، میرا بس چلے تو اس دنیا کی ساری لڑکیوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دوں تاکہ میرے سوا آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ اپنے دل کی بات کہتی ہوئے اتنی پیاری لگی کہ اذان تو بس اس کے ہلتے لبوں، بلش کرتے رخساروں، جھکتی پلکوں میں ہی جکڑ گیا۔ دنیا میں اچھے منظر پہلے ہی کم رہ گئے ہیں، تم ایک اور میں کمی کر دو، شاباش۔ اذان نے اپنی بھٹکتی نظر زینو کے چہرے سے ہٹاتے ذرا ارد گرد گھما کر منہ بسوڑتے کہا، جس پر پہلے تو وہ اس کی بات نہ سمجھی اور جب سمجھی تب دل کیا اس کا سر توڑے۔ سانسوں کے زیر و بم سمیت محترمہ اس مہکتے چوڑے سینے میں چھپ کر رہ گئیں۔ کیا بہار حسیبہ اسے پیار کرتی ہیں اذان؟ زینو نے کچھ دیر خاموشی کے بعد پھر سے پوچھا۔ اذان نے اس کے الگ ہوتے ہی چہرے کے بے قرار تاثرات ٹٹولے۔ بیوی ہے اس کی، کرتی ہوگی۔ اذان کا جواب زینو کو اور بے چین کر گیا۔ مجھے لگتا ہے بہار میں آپ جیسے تھوڑے جراثیم ہیں، مطلب حسیبائی پر آنچ آئی، وہ کہہ رہی ہیں ان کی وجہ سے ہوا سب اور وہ ان سے دور چلی جائیں گی۔ زینش نے اپنی الجھن الجھ کر کہی، جبکہ وہ زینو کے معصومانہ سوالوں پر خفیف سا مسکرایا۔ پھر تو شرطیہ وہ محبت کرتی ہے حسیب سے۔ بائی دی وے، حسیب کے ساتھ جو ہوا اس کی وجہ باقی بہار ہے، لمبی کہانی ہے، فرصت سے سناؤں گا۔ یہ بتاؤ کچھ کھاؤ گی؟ بھوک لگ رہی ہوگی۔ اذان کے انکشاف پر حیرت میں ڈوبی، مگر پھر آخری آفر پر وہ فوری اس کے سینے سے سر الگ کرتی اٹھ بیٹھی۔ پیٹ میں چوہے تو اس کے بھی کود رہے تھے۔ جی بہت بھوک لگ رہی ہے، فوری اداسی سے بتایا۔ اوکے آ جاؤ، کیفیٹیریا چلتے ہیں۔ اذان نے اٹھتے ہی ہاتھ پکڑے زینو کو اٹھایا، جس پر وہ لمحہ بھر رکی۔ آپ بھی کھائیں گے؟ بس اس شرط پر۔ زینو کی بات وہ ٹال نہ سکتا تھا۔ اوکے میری خاتون، جیسا تم کہو۔ اذان کے یوں میری خاتون کہنے پر وہ نہ صرف کھلکھلائی بلکہ خوشی کے سنگ اذان کے ہمراہ رشک و اعتماد سے کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گئی۔ اگر وہ بچ گیا۔ تنویر اس وقت بہرام ملک کے سامنے ہی نرم کاؤچ پر بیٹھا تھا۔ بہرام کے چہرے پر تنویر سے زیادہ نیل ابھر چکے تھے، لیکن شاید اپنے ساتھ ہوئے سلوک کی وہ حسیب خانزادہ کو سزا دے چکا تھا۔ بچ گیا تو اچھی بات ہے، میں دشمن کو اتنی جلدی راہ سے ہٹانے کا شوقین ہوں بھی نہیں۔ جتنی بار بچے گا اس کی موت اگلی بار زیادہ دردناک ہوگی۔ بہرام کے لفظ لفظ سے ٹپکتی حقارت اور المناکی پر تنویر پاشا بھی خفیف سا گھبرایا۔ خیر کام کی بات ہو جائے، میرے لوگوں نے مجھے خبر دی ہے کہ کنول امید سے ہے۔ ایسا کیسے ہوا؟ جب اس کا اور طلال کا کوئی تعلق ہی نہیں تو بچہ کہاں سے آیا؟ بہرام ملک کی اشرتی نظر پر تنویر کے چہرے کے رنگ اڑے، گویا بہرام ہر چیز کی خبر رکھے ہوئے تھا۔ وہ دراصل طلال کے سامنے اسٹرانگ پوزیشن پانے کی خاطر یہ سب ہوا، تم تو جانتے ہو، ورنہ دونوں میں کوئی دلی لگاؤ نہیں۔ تنویر سے نظر ملانا دوبر تھا، جبکہ بہرام نے صد نظر تنویر پر ڈالی۔ لیکن کنول کی امید سے ہونے کے بعد میرا اس عورت پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ مجھے شادی کے لارے لگاتی رہی اور خود اس منحوس دلال سے رشتہ بھی بنایا۔ یہ کر کے کنول نے میرے سامنے اپنی پوزیشن خاصی پست کر دی تنویر پاشا۔ بہرام کے لہجے میں بغاوت اور نفرت کی بو پر تنویر نے ہراساں نظر بہرام کے سپاٹ و تنے چہرے پر ڈالی۔ دیکھو بہرام، وہ اس بچے سے جلد چھٹکارا پالے گی، تم اس کو غلط مت سمجھو۔ تنویر نے گویا منت کر اٹھتے کنول کا دفاع کیا، پر بہرام جبڑے بھیجتا تنتناتا ہوا اپنی نشست چھوڑے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن اب وہ میرے لائق نہیں رہی، سو مجھے اب تمہاری چھوٹی بیٹی چاہیے۔ حسیب کا انجام قریب ہے، تم اپنی اس سرپر بہار کو کیسے میرا بناتے ہو؟ یہ تمہارا اگلا ٹاسک ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اپنی جان بچانے کو میں جو پہلا بکرا قربان کروں گا وہ تم ہوگے۔ مجھے قانون کے لمبے ہاتھ بھی نہیں جکڑ سکتے، پولیس کی افسر میری جیب میں ہے۔ سو تم فیصلہ کر لو، اب کس کا ساتھ چاہتے ہو؟ بہار کو اس حسیب کے گھر اور اس سے دور کرو جتنی جلدی ممکن ہو سکے۔ بہرام اسے دھمکی دینا، ناگواریت بھری نگاہ ثبت کیے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ تنویر کے جسم میں چونٹیاں سی لوٹ کسوٹ کرتی محسوس ہوئیں۔ اس قدر ٹھنڈک کے باوجود اس کی پیشانی خوف و ڈر کے سبب ارکالود ہو کر رہ گئی، گویا جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ ساول سیال واپسی پر کچھ دیر دائب کی قبر پر رکے تھے۔ ڈرائیور اور گارڈ ان کے ہمراہ تھا، لیکن وہ کچھ دیر قبرستان میں اکیلے وقت گزارنے کے خواہش مند تھے۔ بہت سے زخم ادھرے تھے، بہت ساری تکلیف از سر نو ان کے سینے میں نمودار ہوئی۔ دو زانوں قبر کے سرہانے بیٹھے وہ اپنا ہاتھ دائب کی قبر پر سہلاتے وقت اپنی آنکھوں کو اب دیدہ ہونے سے روک نہ سکے۔ میں تجھے معاف کروں گا، پر ایک شرط پر۔ اپنے باپ کو بے نقاب کر اسے سزا دلوا اس کی۔ کوئی قانون اس کی سزا مقرر نہیں کر سکتا دائب، تجھے کرنی ہوگی۔ شور میں ان کی اپنی دردناک آواز گونجی۔ میں نہیں کر سکتا خان بابا، میرے ہاتھوں پیروں میں اذیت کی بیڑیاں ہیں۔ اگر میں نے اپنے جرم کا اقرار کیا تو میری بیوی، میرا بیٹا میری شکل تک نہیں دیکھیں گے، وہ مجھ سے نفرت کریں گے۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، میرے اندر بس آگ ہے جو مجھے اندر ہی اندر جھلسا رہی ہے۔ مت باندھے مجھے ایسی شرط سے، مجھے مرنے سے بچا لے، میرے دکھ سن لے۔
آج طائب کی یہ سسکیاں ان کو بھی دھاڑ دھاڑ کر رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ نہیں، بنا تلافی کے تجھے معافی نہیں ملے گی۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، یا تو اپنے گناہ کا اعتراف کر یا پھر تیرے خان بابا تیرے لیے مر گئے۔ اپنا آخری صفاق جملہ روح کے زندان میں موت کی وعید کی طرح گونجا، جس کے بعد وہ بہت بری طرح رو دیے۔ مجھے اپنی سنگ دلی مار رہی ہے طائب، میں کیسے تجھے سنتا؟ بتا، تو نے میرے یعقوب کو زندہ لاش بنا دیا، تو نے اپنی محبت کو رسوا کیا، اسے اس کی چاہت سے دور کیا، اور ستم یہ کہ سب جاننے کے باوجود تو اپنے ظالم باپ سے بغاوت نہ کر سکا۔ مجھے دکھ ہے تیری تکلیفوں کے، پر تب سامل سیال خود بہت اذیت میں تھا۔ طائب کی موت کی وہ ہمیشہ خود کو وجہ سمجھتے۔ 10 سال وہ شخص تڑپا تھا، 10 سال اس نے معافی نہ ملنے کا سوگ منایا۔ وہ اپنے باپ کو کیا سزا سناتے کہ باپ نے اکسانے کے سوا تو کچھ نہ کیا تھا، اور یہی دکھ تو طائب کو نوچ کر کھا گیا۔ اللہ تیری روح کو سکون دے، پر تو خودکشی کرنے والا نہیں ہے۔ میں سب مان سکتا ہوں، یہ نہیں کہ تو نے اپنی جان خود لی۔ تجھے تو ہم سب نے مل کر مار دیا بچے، معاف کر دے اپنے خان بابا کو۔ آج ان کا دل پتھر سے زیادہ بھاری تھا، تبھی جب مزید سکت نہ رہی تو وہ اٹھ کر آنسو پونچھتے قبرستان کے احاطے سے باہر آ گئے۔ گھر تک پہنچتے وہ بہت سے ملال، اذیت اور تکلیف کا شکار رہے، اور جب گھر پہنچے تو جواد سیال نہ صرف واپس آ چکے تھے بلکہ وہ اور علمان باہر لان میں ہی بیٹھے تھے۔ سانول سیال بھی سیدھے وہیں چلے آئے۔ ان کی روئی روئی آنکھوں سے وہ دونوں سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہوگا۔ آپ ٹھیک ہیں دادا سائیں؟ علمان کے استفسار پر وہ اپنی درد دیتی سوچیں فوری سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ نہیں یار، طائب کی موت آخری سانس تک مجھے کھاتی رہے گی۔ میں نے اسے اتنی بڑی سزا تو نہیں دی تھی کہ وہ اس کی سختی کم نہ کروا پاتا۔ آخر کو خان بابا کے من پسند بچوں میں شامل تھا، وہ طلال، یعقوب، جواد۔ خدا گواہ ہے ان چاروں میں سے میں نے فرق نہ کیا کبھی۔ اس نے مجھے منانے کی کوشش نہیں کی اور خود روٹھ کر چلا گیا۔ اس کی قبر دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی، شاید اسے اپنے پچھتاووں سے زیادہ خان بابا کی سزا کھا گئی۔ شاید میری سزا کی وجہ سے اس کا سایہ اس کے بچوں پر سے اٹھ گیا۔ دادا کی تڑپی حالت پر علمان بھی رنجیدہ ہوا، جبکہ خود جواد تو پہلے ہی سرخ آنکھیں لیے انکہے کرم میں مبتلا تھے۔ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں دادا سائیں؟ وہ اپنے باپ کے دیے ٹارچر برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ اس شفاق شخص کی برت بھی ایسے ہی کرے گا، فکر مت کریں۔ علمان نے آزردگی سے سمجھانا چاہا، پر وہ یوں سانس بھر گئے جیسے سینے پر بوجھ بنا ہو۔ اس بڈھے کی برت تو شروع ہے، مجھے لگا تھا وہ سدھرا ہوگا، پر خبیث ویسا ہی ہے۔ یکدم ہی خان بابا کے لہجے میں سختی اتری۔ ایسے لوگ کبھی نہیں سدھرتے بابا سائیں، آپ بھی کس منحوس کی شکل دیکھنے نکل پڑے تھے؟ جواد بھی برہم ہوئے۔ بس اپنا دل خراب کرنے کا شوق چڑھیا سی، دفعہ مارو سے، میں آرام کروں گا، اب کل دن تک واپسی ہے میری، تب تک مجھے شادی والی مانگ کا جواب دے دینا تم دونوں، شب بخیر۔ دونوں پر نرم نگاہ ڈالتے وہ اٹھ کر چلے گئے، جبکہ جواد سیال بھی تھکن محسوس کرتے اٹھے۔ تم بھی آرام کرو بچے، ناشتے پر میں بات کرتا ہوں ایزر مریم سے، فی الحال وہ لوگ حسیب کے سبب پریشان ہیں تو کال کرنی مناسب نہیں۔ بابا کی مصلحت بہترین تھی، تبھی علمان نے رسان سے مسکراتے اجازت دی اور خود بھی بابا کے پیچھے ہی اندر بڑھا۔ پنار اور میشی نے مل کر فنکشن کی لسٹ کے ساتھ ڈریسز، تھیم بھی بارات اور ولیمے کی ڈیسائیڈ کی۔ تبھی محترمہ تھک ہار کر آتے ہی کچھ دیر علمان کا ویٹ کرتی رہی اور پھر سو گئی۔ علمان روم میں آیا تو دروازہ بند کرنے کے بیچ مزے سے لحاف میں گھس کر سوئی میشی کو دیکھ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی۔ مین لائٹ آف کیے وہ خود بھی قریب آیا اور ساتھ ہی لیٹا، جبکہ آہستگی سے اس کے سر سے بازو نکالے۔ جب مشائم کو اپنے قریب کرتے سینے سے لگانا چاہا تب وہ کسمسا کر آنکھیں کھولتے ہی نہ صرف مسکرائی بلکہ بازو علمان کی گرد حائل کرتے ہی اس کے پہاڑ مہکتے وجود میں راضی اور رضا سمٹ گئی۔ آپ پاس اور نظروں کے سامنے ہیں تو یہ نیند بھی بہت آ رہی کیپٹن، اس لیے کیونکہ آپ کا میرے ارد گرد ہونا بہت سکون دیتا ہے۔ اپنے بنا علمان کا انتظار کیے سو جانے کی وہ اس سے پیاری وضاحت دے بھی کہاں سکتی تھی؟ علمان کی آنکھوں کا مرکز اس کا خوبصورت چہرہ تھا، تو پھر میرے سکون کی بھی کچھ سبیل کرو چلی ملی۔ علمان کے بے حد جملے پر مشائم کی استوار دھڑکنیں لمحے میں منتشر ہوئیں۔ کیا آپ کو سکون نہیں مل رہا میرے پاس ہو کر؟ فوری فکر سے اپنی ہتھیلی علمان کی گال سے جوڑی۔ زیادہ سکون چاہتا ہوں جو جاتے ہوئے تم نے علمان سیال کی عادت بنایا تھا۔ علمان کے اس نازک حوالے پر میشی کی پلکیں حیا سے لرزیں۔ آپ کی ہر خواہش قبول ہے، لیکن ابھی تک آپ کے دیے رنگ مان بھی نہیں پڑے اور آپ واپس آ گئے۔ اس سے میشی کو آپ کے وعدوں اور آپ کے ہونٹوں سے نکلے ایک ایک حرف پر یقین آ گیا ہے۔ وہ اس کے لیے خود سپردگی کے ایسے جذبات سے لبریز تھی کہ ایک لمحہ تو خود علمان ساکن رہ گیا، اس لڑکی کے نرم گرم لمس کو محسوس کرتے ہوئے بے حد انداز میں گداز وجود کو خود میں بیچ لیا۔ ممکن ہے اس پر واپسی اتنی جلدی نہ ہو مشائم، سو نہیں چاہتا تم میری محبت، توجہ اور شدت کی کمی محسوس کرو۔ یہ جو چند دن ہیں صرف تمہارے ہیں، یہ جو چند راتیں ہیں صرف تمہاری ہیں۔
سلمان کے ہونٹوں کی پرشدت مہریں جب بیچ میں فاصلہ بنا کر الگ ہوتے، جب ان رخساروں سے سانسوں کی اور سرکنے لگیں، تب وہ مٹھی میں اس کی شرٹ جکڑے محسوس کرنے کی حد تک مدہوش ہوتی۔ اس کے وجود میں سمٹی، اسے خیال ہی نہ رہا وہ شخص خود بن جذب کرنے کے بیچ جدائی کی کون سی خبر سنا بیٹھا ہے۔ ہاں، اس سرور سے جب نکلتی تب شاید کچھ سوچ پاتی، لیکن اس وقت اسے نہ اپنا آپ سنبھالنا تھا، نہ علمان کے سوا کچھ سوچنا تھا۔ جی جناب، 55 ایپیسوڈ ہو چکی ہے۔ کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اینڈنگ کیسے ہو رہی ہے، کیسی ہو رہی ہے۔ ایسا سب ناول اینڈنگ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آئی تھنک تھوڑی سی ایک ساتھ ہی رہ گئی ہیں، 10-15 ایک ساتھ رہ گئی ہیں، تو یقیناً آپ ساتھ نبھائیں گے۔ تو میری کوشش ہے کہ اسے 27 رمضان تک یا 28 رمضان تک میں اسے مکمل کر دوں، کم از کم یوٹیوب پر مکمل کر دوں، تاکہ ہم پھر امان پروردہ جو ہے وہ چاند رات کو اس کی پہلی ایپیسوڈ دے سکوں۔ تو آپ نے ساتھ نبھانا ہے، تو ملتے ہیں اب کل 56 ایپیسوڈ میں، جو بہت مزے کی ہوگی۔ تو آج تھوڑی کھٹی میٹھی سی ایپیسوڈ تھی، تو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔